یونیکیڈمی میں آج کی ہماری دوا ہے تج. اسے تج قلمی بھی کہتے ہیں. یہ دارچینی سے ملتی جلتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اصل دارچینی نہیں بلکہ نقلی دارچینی ہوتی ہے. دارچینی کے فوائد الگ ہیں اور تج کے فوائد الگ ہیں. بہت سارے فوائد ملتے جلتے ہیں، لیکن تج میں ایک خاص نقصان دہ اثر پایا جاتا ہے. آئیے اس کی مختصر تفصیل جانتے ہیں. اصل دارچینی سری لنکا سے آتی ہے جس کا الگ لاطینی نام ہے، اور یہ نقلی دارچینی چین اور جاوا، سماترا ان علاقوں سے آتی ہے. بلکہ اس کے درخت اور جنگلات جو ہیں اب کچھ جنوبی ہند میں بھی کاشت کیے گئے ہیں. یہ بہت سستی ہوتی ہے. اصل دارچینی بہت مہنگی ہوتی ہے، اسی لیے ملاوٹ کے طور پر اب دارچینی یعنی تج کو استعمال کیا جاتا ہے، تج قلمی کو. آئیے اس کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں. انگریزی میں اسے چائنیز کیشیا کہتے ہیں، لاطینی میں سینا مومم کیشیا کہا جاتا ہے. سب سے پہلے نفع خاص، یہ مقوی معدہ ہے. مشہور افعال میں مقوی معدہ وہ جگر ہے. جگر پہ ہی اس کے نقصان دہ اثرات ہیں جس کا ذکر ہم آگے کریں گے. مشکل الفاظ یہاں آپ کو دے دیے جائیں گے. یہ کاسر ریا ہے، حازم ہے، مفرح و مقوی قلب ہے، فرحت لاتا ہے، قلب کو تقویت دیتا ہے. مقوی اعضائے رئیسہ ہے، جو اعضائے رئیسہ ہے ان کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مدر بول حیض ہے، پیشاب اور حیض کا ادرار کرتا ہے. منفس بلغم ہے، بلغم کا اخراج کرتا ہے. دافع زہر ہے، تریاق کے اثر بھی پائے جاتے ہیں اس کے اندر، لیکن اس کا کوئی استعمال کہیں کتابوں میں نہیں ملا. آئیے اس کے مواقع اور ترکیب استعمال جانتے ہیں. مقوی معدہ وہ جگر، اس کے لیے ذوف معدہ یعنی معدے کی کمزوری، ذوف ہضم ہاضمے کی کمزوری، سوء ہضم ہاضمے کی خرابی ہو، وجع الفوات پیٹ کے مقام پر معدے کے مقام پر درد ہو تو اسے وجع الفوات کہتے ہیں، اور ذوف اشتہا، ان امراض میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. کاسر ریا اور حازم ہونے کی حیثیت سے درد شکم، پیٹ کا درد، اور خاص طور سے ریحی درد میں. نفخ شکم جس میں پیٹ پھول جاتا ہے، پھارا پن ہو جاتا ہے، تبخیر، ڈکاریں آتی ہیں، ان میں تج قلمی استعمال کی جاتی ہے، فائدہ کرتی ہے. ہاضمے کے لیے اس کا نسخہ ترتیب دیا گیا ہے. تج قلمی اس میں دارچینی نہیں بلکہ نقلی دارچینی 2 گرام، الائچی سبز 1 گرام اور پانی 200 ملی لیٹر. پانی میں تج قلمی اور الائچی ڈال کر 5 سے 10 منٹ تک ابالیں، جو شاندے کے جیسا بنا لیں. چھان کر نیم گرم روزانہ 2 مرتبہ پلائیں. ہاضمے کو مضبوط کرتا ہے، گیس اور اپارے پن کو دور کرتا ہے، بد ہضمی کو بھی دور کرتا ہے. یہ مفرح و مقوی قلب ہے، اسی لیے نفسیاتی و دل کے امراض میں بہت استعمال ہوتا ہے. خفقان، گھبراہٹ جسے کہا جاتا ہے، وحشت، انجانی سی گھبراہٹ، بے چینی سی رہتی ہے. کرب و وسواس، بے چینی اور گھبراہٹ، وجع القلب دل کا درد، ذوف قلب قلب کی کمزوری، ضیقت الدم ضعیف جو لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کمزوری سی احساس ہوتی ہے، نقاہت ہوتی ہے، اتساع قلب دل پھیل جاتا ہے، کارڈیو میگیلی ہو جاتی ہے، صلابت شریان، شریانوں میں آرٹریز میں سختی آ جاتی ہے. ان امراض میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. مقوی اعضائے رئیسہ کے لیے نسخہ بتایا گیا ہے جس میں ذوف اعضائے رئیسہ، جس میں قلب، دماغ، جگر کے لیے جو نقصان دہ اثر بتا رہے ہیں لیکن بہت زیادہ استعمال پہ نقصان دہ ہے، معمولی مقدار میں نہیں ہے. اس کے لیے عام جسمانی کمزوری، نقاہت میں تج قلمی کا استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف نسخوں میں استعمال کرے ہیں. توانائی و ذیابیطس کے لیے ایک نسخہ ترتیب دیا گیا ہے. پاؤڈر تج قلمی 3 گرام، تقریباً 1 چائے کا چمچہ، نیم گرم پانی 200 ملی لیٹر اور شہد 5 ملی لیٹر. تج قلمی کو نیم گرم پانی میں گھول کر 1 سے 2 منٹ تک ابالیں، اتار کر شہد ملا کر صبح کے وقت پی لیں. یہ شربت ذیابیطس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، توانائی بھی بڑھاتا ہے، جسمانی قوت بڑھاتا ہے اور وزن کو کنٹرول کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. یہ مدر بول حیض ہے، احتباس سے بول، پیشاب کا رک جانا، حسات گردہ و مثانہ، گردہ اور مثانے کی پتھری، استسقاء لحمی و قلبی، جنرل انحصار کا یا ہارٹ کی وجہ سے ہونے والے استسقاء، حرقت البول، پیشاب کی جلن، احتباس سے حیض، حیض کا رک جانا، اسرے طمس، درد حیض وغیرہ میں اسے استعمال کرتے ہیں. منفس بلغم ہونے کی وجہ سے ایکسپیکٹورنٹ، بلغم کو خارج کرنے کے لیے مختلف امراض ریوی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. نزلہ، زکام، کھانسی جیسے سرفہ اور شہیکہ جیسے امراض، ضیق النفس، دمہ، مرض سل، ٹی بی جسے کہا جاتا ہے، ذات الریا، نیمونیا کی بیماری، اتساع شعبی، برونکیائٹس اور دیگر امراض بلغمی مثلاً فالج و لقوہ، راشا، استرخاء، ڈھیلا پن، وجع المفاصل، جوڑوں کا درد، نقرس، وہ بھی جوڑ کا درد ہے، درد کمر، وجع القطن کہتے ہیں، درد اعصاب. ان امراض میں منفس بلغم کو خارج کرنے والی دوا ہونے کی حیثیت سے تج کا استعمال کیا جاتا ہے. جو شاید دارچینی نزلہ و کھانسی کے لیے، اس کے اجزاء تلسی، ریحان جسے کہتے ہیں 4 گرام، تج قلمی 2 گرام، ادرک تازہ 2 گرام، سیاہ مرچ 1 گرام، پانی پاؤ لیٹر. تمام اجزاء کو پانی میں ابال کر جب آدھا رہ جائے تو اتار لیں. حسب ضرورت شہد ملا لیں یا لیمو ملا کر نیم گرم پانی میں
استعمال کریں۔ سردی و زکام میں آرام دیتا ہے، کھانسی و بلغم کو کم کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ تج کے دیگر اجزاء جو ہوتے ہیں جیسے پتوں کا استعمال یہاں بتایا گیا ہے۔ تج کلمی کے پتے اور ان سے حاصل ہونے والے تیل میں بھی محلل اثر ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ اثر ہے۔ جدید تحقیقات میں یہ تیل نافع ذیابیطس بھی پایا گیا ہے، مقوی قلب بھی ہے اور مقوی اعصاب ہے۔ یہ ماڈرن ریسرچز ہو چکی ہیں اس پر۔ نئی تازہ کوپلے اگر استعمال کیا جائے اور پھول استعمال کیا جائے تو یہ قابض اثر ہے، جراثیم کش ہے، اینٹی بیکٹیریل ایفیکٹ ہے اور دافع مروڑ ہے، پیٹ کے مروڑ کو کم کرتا ہے۔ تج کلمی کی کلیوں کو ہاضمہ ٹھیک کرنے، پیٹ درد کے لیے اور ماہواری کے درد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نئی تازہ شاخیں جو اگر استعمال کی جائے، ڈنٹھلیں جو نئی ہوتی ہیں انہیں بھی استعمال کریں اگر تو تازہ شاخوں کا جوشاندہ بنا لیں۔ یہ محلل ورم ہے، جراثیم کش ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی خراب غذا یا ماحولیات کی وجہ سے جو ہمارے جسم کے خلیاتی نظام پر برا اثر پڑتا ہے اس سے محفوظ کرنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے، جسے فری ریڈیکلز ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے اس دوائیں استعمال ہوتی ہیں، انہیں اینٹی آکسیڈنٹ کہتے ہیں، جو ان ماحولیاتی اور خراب غذا کے اثرات کو کم کرتی ہیں۔ اسے معدے کی خرابی، گیس، درد معدہ اور عام نزلہ و زکام کے لیے بھی گھریلو طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مشہور افعال اور دیگر افعال ایک صفحے پر آپ کے سامنے ہیں۔ مرکبات اس کے جو مشہور ہیں: جوارش جالینوس، دواء الکرکم کبیر، تریاق الثمانیہ، اور بھی بہت سارے نسخے ہیں جن میں تج استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اس کے فائٹو کیمیکلز جو اب ماڈرن ریسرچ کے ذریعے سامنے آئے ہیں۔ چھال میں جو پایا جاتا ہے سینامل ڈیہائڈ، یوجینول، کومارین، ٹیننز، یہ کومارین ہی نقصان دہ اثر والا فائٹو کیمیکل ہے اور اسی لیے شاید یہ جگر پہ نقصان دہ اثر ڈالتا ہے۔ سینامل ایسیٹیٹ، پھول میں کیا کیا پائے جاتے ہیں، پھل میں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ فائٹو کیمیکلز آپ کے سامنے ہیں۔ کل ملا کر تج کلمی میں 166 کے قریب فائٹو کیمیکلز پائے گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دارچینی اور تج کلمی، ان میں جو فائٹو کیمیکلز ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ دارچینی میں سینامل ڈیہائڈ، یوجینول، لینالول، کیریوفائلین اور یہ ساری چیزیں جو ریڈ کلر کے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، کومارین ہے اور سیفرول ہے۔ کومارین جو ہے دارچینی میں نہایت کم پایا جاتا ہے، کومارین سے جگر کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ تج کلمی میں بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ اس کی ایک خاصیت ہے کہ یہ خون کو پتلا کرتا ہے، لیکن زیادہ مقدار جگر کے لیے نقصان دہ ہوا جا رہا ہے۔ سینامل ڈیہائڈ جو ہے وہ معنی جراثیم اثر رکھتا ہے، محلل اورام اثر رکھتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یوجینول جو ہے وہ مسکن علم ہے، انالجیسک افیکٹ رہے گا، اینٹی سیپٹک افیکٹ رہے گا۔ سینامک ایسڈ جو ہے وہ معنی سرطان ہے، سرطان کے لیے یعنی کینسر کے لیے علاج کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ سیفرول جو ہے یہ چھوٹی مقدار میں تج کلمی میں ہے اور دارچینی میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیفرول جو ہے وہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے، اسی لیے دیکھا جائے تو بہتر دارچینی ہوتا ہے، تج کلمی کو کم استعمال کرنا چاہیے۔ حالانکہ آج کل 95% آپ کو جو دارچینی نام سے ملتی ہے مارکیٹ میں، پاؤڈر ہو چاہے وہ لکڑی ہو، وہ اصل دارچینی نہیں ہوتی، وہ تج کلمی ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت سستی ہوتی ہے، بہت آسانی سے دستیاب ہے۔ ریسرچ اسٹڈیز کے ذریعے تج کلمی میں جو فارماکولوجیکل ایکٹیویٹیز سامنے آئی ہیں وہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی وائرل ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی لارول ہے، اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ ہے، انالجیسک افیکٹ ہے۔ سرخ رنگ سے جو بتائے گئے پہلے سے حکمہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اس کا، باقی نئی تحقیق کے ذریعے پھر یہ اینٹی پائریٹک، اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی میلینین، سائٹو پروٹیکٹیو، امیون ریگولیٹر، اینٹی ڈائبیٹک، اینٹی کینسر، اینٹی اینجیوجینک، کارڈیو پروٹیکٹیو، نیورو پروٹیکٹیو، یہ سارے اثرات اس کے فارماکولوجیکل افیکٹ سامنے آئے ہیں۔ یہ کچھ ریسرچ پیپر ہے جو مالیکولز میں شائع ہوئے ہیں سینامومم کیسیا پر، اس کے فائٹو کیمسٹری اور فارماکولوجی اور ٹاکسیکولوجیکل افیکٹ اس آرٹیکل میں بات کی گئی ہے۔ یہ دوسرا آرٹیکل ہے جو پب میڈ میں شائع ہوا ہے، اینٹی پرولیفریٹیو ایکٹیویٹی آف دی سینامومم کیسیا، خاص طور سے اینٹی کینسر ایکٹیویٹی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں ہیپ G2 سیلز کے ذریعے جو لیور کا کارسینوما ہوتا ہے، جگر کا کارسینوما ہوتا ہے، ہیومن ہیپیٹوما، اس پر اس کے پازیٹیو اثرات ملے ہیں، مثبت اثر آئے ہیں۔ یہ تیسرا آرٹیکل آپ کے سامنے ہے، ڈائیورس فارماکولوجیکل پراپرٹیز آف دا سینامومم کیسیا۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم بتایا گیا ہے، مقدار خوراک 1 سے 3 گرام۔ اس کے مضرت نقصان دہ اثر جو ہے امراض گردہ کے لیے ہے، اس لیے مدر بول ہونے کے باوجود اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ مسئلے کے طور پر قطیرہ استعمال کیا جائے گا اور بدل جو ہے اس کا اگر نقلی دارچینی یعنی تج کلمی نہ ملے تو اصلی دارچینی کا استعمال کیا جائے۔ یہ تھی تج کلمی کے بارے میں مکمل تفصیلات۔ آئیے اب اس کے بنیادی جو خواص ہے، اس کی جان پہچان، اس کے مترادف نام کیا ہیں وہ جانتے ہیں۔ تج کلمی کو انگریزی میں چائنیز کیشیا کہتے ہیں، لاطینی میں سینامومم کیشیا کہتے ہیں، اردو میں اسے تج کلمی یا نقلی دارچینی، فارسی میں قرفہ دارچینی چینی، عربی میں سلیقہ یا قرفہ سینیا، ہندی میں جنگلی دارچینی، سنسکرت میں توق، گجراتی میں تج، مراٹھی پنجابی میں دالچینی، بنگالی میں دارو چینی، کشمیری میں زعر کہتے ہیں۔ بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں لمبے لمبے نیل گری کے جیسے درخت ہیں، انہی کی چھال سے تج کلمی حاصل کی جاتی ہے جو ہو بہو
दारचीनी जैसी होती है। ये आपके सामने तज कलमी का जंगल है। और ये दरख्त का जब छिलका या छाल जो उतारी जाती है दारचीनी जैसी नजर आने लगती है, इसीलिए इसे दारचीनी में मिलावट करते हैं। तज कलमी का दरख्त 10 से 15 मीटर ऊंचा हमेशा सरसब्ज रहने वाला दरख्त है। ये दरख्त जुनूबी चीन में दरियाफ्त हुआ था, इसीलिए दारचीनी या तज कलमी ये चीनी के नाम से मशहूर है। लेकिन अब जो है एशिया के कुछ हिस्सों में वसी पैमाने पर उगाया जाता है, बल्कि हिंद के भी जुनूबी हिस्से में अब इसके दरख्त उगाए जा रहे हैं। दारचीनी से मुमासलत की वजह से उसकी रंगत, उसकी खुशबू, उसका जायका अक्सर इस दरख्त की छाल को दारचीनी में मिलावट करते हैं। ये असली दारचीनी नहीं है। ये पत्ते हैं उसके जामुन के पत्तों जैसे नजर आते हैं। तेजपात की तरह ये पत्ते होते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, नोकदार और मोटे किनारों वाले होते हैं। ये आपको उसकी बालाई सतह नजर आ रही है, गहरी सब्ज होती है, और निचली सतह जो होती है वो हल्की सब्ज या जर्दी माइल होती है। पत्तों में 3 नुमाया रगें नजर आ रही है, वो आपको यहाँ भी नजर आ रही है। एक दरमियानी होती है और 2 दोनों जानिब होते हैं। इन्हें मसलने पर भी दारचीनी जैसी खुशबू आती है हल्की। फूल इसके मौसम बहार में गुच्छों में लगने वाले फूल बहुत छोटे होते हैं, सितारा नुमा। यहाँ आप देख सकते हैं सितारा नुमा। हल्के सब्जी माइल सफेद या जर्द रंग के 6 पंखड़ियों वाले फूल होते हैं। इनमें बहुत हल्की दारचीनी की जैसी खुशबू आती है। यह आपको करीब से फूल नजर आ रहे हैं 6 पंखड़ियों के, और ये बिल्कुल तन्हा फूल। इसके फल जो होते हैं चिकने, चमकदार, बैरनुमा, बैजुई या गोल शक्ल के होते हैं। फल की लंबाई तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है। कच्चे फल सब्ज नजर आते हैं और पके हुए फल सियाह जामुन की तरह नजर आते हैं। हर फल में एक लेकिन सख्त और भूरे रंग का जामुन की गुठली के जैसा ही बीज होता है। इस तरह से बीज नजर आते हैं उसके। इसकी छाल, तज की छाल दारचीनी की बनिस्बत मोटी, खुरदुरी और तहदार होती है। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो तज कलमी की छाल है और नीचे असली दारचीनी की छाल है। बारीक बारीक परतें होती है। तज कलमी की परतें बहुत मोटी होती है। अंदरूनी छाल जिसे हम तज कलमी या नकली दारचीनी कहेंगे बहुत खुशबूदार होती है, जायके में खट्टी मीठी और कभी कभी तल्ख भी होती है। 2 से 3 साल जब पुराना दरख्त हो जाता है तो छाल को छील कर खुश्क करके जमा कर लेते हैं। ये उसकी बैरूनी छाल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैरूनी छाल किस तरह से होती है, और उसमें से जब अंदरूनी छाल या परत निकाली जाती है तो बिल्कुल हूबहू दारचीनी जैसी होती है। ये दोनों दरख्तों का फर्क बताया गया है। ये जो है सिनामोमम ज़ाइलेनिकम है और सिनामोमम केशिया है। ज़ाइलेनिकम, इसके पत्ते कैसे होते हैं वो आपको सामने नजर आएंगे। फूल भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं। असमें ये दोनों दरख्त एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इसके फ्रूट्स भी एक ही जैसे हैं। हाँ, इसकी छाल जो है वो भी मिलती जुलती होने की वजह से एक दूसरे में मिलावट की जाती है। ये दोनों में फर्क आपके सामने टेबल की शक्ल में दिया गया है। साइंसी नाम उसका केशिया है और इसका सिनामोमम वेरम। आम नाम चीनी दारचीनी कहलाता है तज कलमी, और ये असली दारचीनी कहलाती है। ये सख्त और मोटी होती है तज कलमी, जबकि दारचीनी बहुत पतली और नाजुक होती है। जायका जो है तेज, कड़वा, कभी खट्टा मीठा भी होता है। दारचीनी का जायका हमेशा मीठा होता है। खुशबू भारी और तेज, असली से भी तेज खुशबू आती है, जबकि दारचीनी लतीफ और कुछ भीनी भीनी सी हल्की खुशबू होती है। कौमारिन नाम का जो फाइटोकेमिकल्स है वो तज कलमी में सबसे ज्यादा होता है, जबकि दारचीनी में नहीं होता, और यही इसकी वजह है कि दारचीनी ज्यादा बेहतर चीज है तज कलमी से। जोग्राफिया इलाका चीन, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन इलाकों में तज कलमी के जंगलात पाए जाते हैं, जबकि श्रीलंका में दारचीनी के जंगलात पाए जाते हैं। वहाँ तज कलमी भी उगता है, लेकिन दारचीनी असल जो है वो सिर्फ श्रीलंका में होती है। इस्तेमाल होने वाले अज्जा में छाल इसके इस्तेमाल होती है, पत्ते उत्ते भी इस्तेमाल होते हैं। पूरी दुनिया में जो इसकी पैदावार है, भारत के जनूबी हिंद में कुछ इलाकों में अब इसकी काश्त की जा रही है। श्रीलंका में भी होती है, लेकिन असली दारचीनी श्रीलंका की है। बाकी ये जो इलाके बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, चाइना, इन इलाकों में तज कलमी, सिनामोमम केशिया उगाया जाता है। इसके जंगलात पाए जाते हैं जनूबी चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और जनूबी मशरकी एशिया। आज दुनिया में जितनी भी दारचीनी की शक्ल में आपके पास पाउडर या दारचीनी मिलती है, उसमें से 95% तज कलमी ही होती है, असली दारचीनी नहीं होती। ये नकली दारचीनी कहाँ पैदा होती है वो देख सकते हैं आप। सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में पैदा हो रही है। अब चाइना अब दूसरे नंबर पे चला गया। वियतनाम, श्रीलंका, मेडागास्कर, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया के जनूबी हिंद में, बांग्लादेश में, नीदरलैंड में, इन इलाकों में तज कलमी है, और कितनी पैदावार हो रही है वो आपके सामने है। लेकिन असली दारचीनी जिसे सिनामोमम वेरम कहते हैं वो सिर्फ श्रीलंका में होती है। ये थी तफसील तज कलमी के ताल्लुक से।